کہانی مجھے میری دادی نے سنائی تھی۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ بڑی خوفناک رات تھی۔ شام سے بارش ہوئی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا بیٹا دلی میں ایک اسکول میں سروس کرتا تھا۔ بھتیجے کی بہو کا گھر میرے مکان سے نزدیک تھا۔ وہ بچے کی پیدائش پر میرے ہی پاس آ کر رہتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی بچی پیدا ہوئی تھی اس کی، اور بچے میرے پاس تھے۔ اب بارش کے ساتھ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی اور تنہائی بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی، اور بچے سوئے ہوئے تھے، اور ایک رشتہ دار خاتون بھی سو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی۔ بجلی بار بار کڑکتی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بجے تھے۔ ابھی کافی رات باقی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات میں طوفانی بارش میں کون آ سکتا ہے، جبکہ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سمجھی میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی دروازہ بجا رہا تھا، اور اب اونچی اونچی دروازہ بجانے کی آوازیں آنے لگی۔ بہو بھی جاگ گئی، اور ہمارے ایک رشتہ دار عورت جو آئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے چادر سر پر ڈالی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ کنڈی کھول کر دیکھا تو وہاں دروازے پر کالا برقع پہنے انوری کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ارے انوری، خیریت تو ہے؟ چل اندر، انوری نے کہا۔ خالہ، میں نے کھیر پکائی تھی، سوچا دے آؤں، بچے گرم گرم کھا لیں گے۔ اس نے ایک بڑا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور خود بہو کی چرپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، خالہ پوتی ہوئی ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انوری تم ابھی باہر سے آئی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایسے وقت اور موسم میں کون کون سی ارواح آ جاتی ہیں، اس لیے دن میں آنا، بچی کو بھی دیکھ لینا اور گود میں بھی اٹھانا۔ میں نے بے مروتی سے کہا اور دل میں جھنجھلائی بھی کی کہ اتنی بڑی عورت کو گاؤں کے قاعدے کا نہیں پتہ۔ انوری فوراً اٹھ گئی، خالہ مجھے تو یاد ہی نہیں، پیالہ میں کل لے جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا۔ میں جب تک دروازے پر گئی، انوری کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بارش، اندھیرا اور کالا برقع، انوری کیسے نظر آتی؟ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے بہو سے کھیر کھانے کو کہا، مگر اس نے معذرت کر لی۔ تھوڑی سی کھیر میں نے چکھی، باقی بچوں کو کھلائی۔ اچھی بنی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اتنی بھیانک رات میں آئی ہے، جبکہ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ ہم سب سونے لیٹ گئے۔ میں بھی نیم غنودگی میں تھی۔ دیکھا کہ جیسے چھت پھٹ گئی ہے، اور اس میں سے انوری نے سر نکالا، اور پھر وہ ایک گٹھڑی کی طرح میری پوتی پر گری، ساتھ ہی چیخ ماری۔ بہو بھی اٹھ گئی۔ میں گھبرا کر جاگ گئی۔ بہو گھبرائی ہوئی تھی۔ دادی، انوری ہمیں دبا رہی ہے۔ ایسا لگا جیسے انوری میرے سینے پر کود رہی ہے۔ ہم لوگ دعائیں پڑھ کر پھر لیٹ گئے۔ کافی دیر بعد سب کو نیند آئی۔ انوری دوسرے دن کیا کئی دن تک نظر نہیں آئی۔ ایک روز دوپہر کو انوری آ گئی۔ اس وقت انوری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی مبارک ہو، کب سے مبارکباد کو آنا چاہتی تھی، لیکن آ نہ سکی۔ میں نے کہا، اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئی اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر؟ بہو بولی، ہاں انوری باجی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کے 12 بجے کھیر لے کر آئی تھیں آپ۔ انوری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت جانور بھی باہر نکلتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، بھلا میں کیوں باہر نکلتی اور اتنی رات کے مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، تو تم نہیں آئی تھی؟ وہ بولی، نہیں میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہتی، نہیں پکائی تھی۔ میں نے یہ جو پیالہ تمہاری نشانی ہے، میں نے ثبوت میں اس کو پیالہ دے دیا۔ وہ جیسے اچھل گئی، بولی، خالہ سچ کہوں، گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالہ میں غریب کے ہاں کیسے آیا، میرے غریب کے پاس کیسے آیا؟ نہ پیالہ میرا ہے، اور نہ میں لے کر آئی تھی، اور نہ ہی میں نے کھیر پکائی تھی، میرا یقین کریں۔ اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی لگی ہے اپنی۔ اب میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی۔
انوری کی شکل میں کون آیا؟ بہو کو اور پوتی دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا؟ کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اسی طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا، اس وقت ایک بادل بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل سین میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا کہ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ پیر جی تڑپ کر چارپائی سے نیچے گرے، اور جب تک حکیم صاحب نہ آئے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو وہ فوراً گھوڑے پر دوڑے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھنے جھکے تو فوراً جھٹکے سے سیدھے ہو گئے اور بولے، فوراً کوڑا مٹکا لاؤ جلدی۔ اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکے، چٹائیاں، کافور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوراً مٹکا مولانا جی کو دیا۔ مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا توڑا اور کچھ قرآنی آیات زعفران سے لکھی اور پیر جی کے داماد سے کہا، اسے بہتے ہوئے پانی میں پھینک آؤ، لیکن کوئی بھی آواز دے نہ اس کا جواب دینا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مولانا صاحب کے دماغ پر شک کرنے لگے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے، لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر جی زندہ ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ پیر جی پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا، اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا دل کانپ کر رہ گیا، مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی چائے بنا رہی تھی۔ بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئیں اور سیدھی بہو کی طرف آئیں۔ میں نے اس کے عجیب انداز پر کہا، ارے کبرا، خیر تو ہے؟ نہ سلام نہ دعا۔ میری آواز سن کر کبرا پلٹ کر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر کبرا مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میری بہو کے نانا بڑے صاحب جائیداد تھے۔ میں جب اندر آئی تو دیکھا کہ بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا گیا، قرآن کی ہوا دی، دعائیں پڑھ کر دم کیا تو تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت سے اترا تو اس نے ایک عجیب بات کی۔ بولا، اماں کیا ممانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہیں؟ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا، نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے، ممانی سین میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھیں اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یہ کون سی ورزش ہوئی؟ الٹی طرف ہمارا گھر تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کبرا آئی تھی؟ وہ بولا، میں تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبرا کو نہیں دیکھا، اور ممانی کے پاس کہیں سے ایک سفید کاغذ اڑتا ہوا آیا اور ممانی اس کو لے کر اندر چلی گئیں۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارے ہتھ کنڈے دلہن کی بھابھی کر رہی ہے۔ میری بہو خطرے میں تھی۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میرے بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کی حقدار تھی اور اس کا بھائی اسے دینا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی چالاک عورت اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی گفتگو، رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب میں نے گھر میں ہر وقت دعاؤں کا حصار کرتی رہتی، اور میں نے بہو کو کہا باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو کھانے اور باہر جانے سے منع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑتی تھی۔ ہر طرف سے ہندو مسلم فسادات کی خبریں آ رہی تھیں۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کسی طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ مغرب کا وقت تھا۔
بہو سین میں لیٹی ہوئی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا بہو اپنے پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے، اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بہو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً ہی چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اوڑھے ہوئے دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو 1 ہفتے سے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہوگا تو وہ ورم اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات، لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم کراچی آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمنی کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی۔ اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی اس کو اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر ٹی بی ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش سے چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔ کسی کا برا چاہنے والے کبھی اپنا اچھا نہیں کر سکتے۔ یہی سبق یہ کہانی ہمیں دیتی ہے۔ دنیا کی چیزیں تو دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔